بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ 6 اکتوبر 2022 کو دارالحکومت اسلام آباد میں ایک کالعدم تنظیم کی طرف سے شہدائے اسلام اور استحکام پاکستان کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس میں کالعدم تنظیم کے ان افراد نے تقاریر کی جو 4 شیڈول میں بھی ہیں، جن کی تقریر اور اجازت پر بھی پابندی ہے، داخلے پر بھی پابندی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہاں پر اپنی تقاریر کی۔ ان تقاریر میں مکتب تشیع کے خلاف ایک نازیبا زبان استعمال کی گئی اور منافرت سے بھرے ہوئی تقاریر ہوئیں اور نفرت انگیز نعرے لگوائے گئے۔ اس کالعدم تنظیم کے سربراہ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا۔ اس ویڈیو کلپ کو پہلے آپ سنیے، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ملک میں اس سال چہرم کے موقع پر مشی باغ کے عنوان سے جو اہل تشیع ملک کے ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر چوک میں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی یہ نکل کر کے آئے آئندہ سال اسی دن میں پورے ملک میں ہر صوبے میں ہر شہر میں اہل سنت بھی اصحاب پیغمبر سے محبت کا جلوس نکالے گی۔ شیعہ عورتوں کو ساتھ لے کر کے آتا ہے، میں عورتوں کو نہیں لے کر کے آؤں گا، اس لیے میری ماں بیٹی حیا والی ہے، وہ بازار میں نہیں آیا کرتی، یہ کوئی اور آتی ہے جو بازار میں آیا کرتی ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو عزت کے ساتھ گھر میں بٹھائیں گے اور ہم نکل کر کے گورنمنٹ کمزور ہو سکتی ہے، ہم کمزور نہیں۔ جیسا کہ مومنین آپ نے سنا کہ اس ویڈیو کلپ میں وہ موصوف جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اربعین کے مشی کے جلوس پہ، اور انہوں نے اپنا اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس سال چہل میں حضرت امام حسین کے نام پر پورے ملک کے ہر شہر، ہر صوبے سے، ہر شہر، ہر گاؤں سے مشی کے جلوس نکلے۔ چلیں اچھی بات ہے، انہوں نے یہ اقرار تو کر لیا کہ یہ جلوس کسی ایک شہر سے نہیں، کسی ایک بازار، کسی ایک چوک سے نہیں، بلکہ ملک کے طول و عرض میں ہر ایک جگہ سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکالے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس جلوس پہ اعتراض کرنا تھا تو ان کو جلوس پہ اعتراض کرتے ہوئے اور کچھ نہ ملا تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم اگلے سال، یعنی کہ لوگوں کو اس بات پہ اکسایا، نفرت پہ اکسایا کہ اگلے سال جب یہ چہلم کا جلوس، مشی کے جلوس نکلے تو ہم بھی اگلے سال عظمت صحابہ کے نام پر جلوس نکالیں گے۔ سب سے پہلے میری گزارش تو یہ ہے کہ یہ تقریر کہاں پہ ہو رہی تھی؟ یہ دارالحکومت میں ہو رہی تھی، اسلام آباد میں ہو رہی تھی، ایوان صدر بھی وہیں پہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی وہیں پہ ہے، ملک کا حساس ترین شہر اور ملک کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی وہاں پر موجود تھے۔ اتنے تمام ذمہ داران کے درمیان کھڑے ہو کے ایک دھمکی اور اتنی نفرت انگیز تقریر، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور 2 سال سے میں مسلسل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں قومی اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب عمل ہوتا ہے تو اگر آپ عمل کے خلاف مؤثر کارروائی کریں تو رد عمل کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ جیسا کہ 2 سال پہلے جب ایک گستاخ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی برملا گستاخی کی تو ہم نے ملک کے ہر ایک شہر میں صدائے احتجاج بلند کی، ہم تھانوں میں درخواستیں لے کے پھرتے رہے، ہم ذمہ داران کے سامنے جاتے رہے، بار بار ان سے گزارش کرتے رہے کہ اس عمل کے خلاف فوراً قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ سے ایسے گستاخوں کی زبان بند ہو۔ لیکن جب کارروائی کرنے سے گریزاں رہے تو پھر جب ہم نے رد عمل کے طور پہ مکتب تشیع کا تحفظ کرتے ہوئے، جناب سیدہ کے حق کی بات کرتے ہوئے اور جناب سیدہ کو حق پر ثابت کرتے ہوئے دلائل دیے تو پھر ایک طوفان برپا ہوا اور پھر ہمارے شیعہ خطبہ ذاکرین کے خلاف ایک مہم چلی اور پھر ایک پورا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ اب دوبارہ جب ایک مدت کے بعد ملک پاکستان امن کی جانب جا رہا تھا اور پھر ملک پاکستان میں ایک سکون کی فضا قائم ہو رہی تھی تو دوبارہ ایسے ہی افراد جن کی ڈوریاں دوسرے ملکوں سے ہلتی ہیں، انہوں نے دوبارہ ملک پاکستان میں ایک نفرت انگیز مہم مکتب تشیع کے خلاف استعمال کی۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک شیعہ ذاکر کو ایک
ایسے ہی نفرت پھیلانے والے شخص کے اکسانے پر ایک مذہبی جنونی نے دوران مجلس شہید کر دیا، پھر میلاد نبی کے جلوس پر حملہ کیا گیا، مشی کے جلوسوں پر حملے کیے گئے، پھر ان تمام حالات میں پھر ایک ایسی تقریر۔ اب ہم بھی کیونکہ تجربات سے بہت کچھ سیکھ سکے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم رد عمل ایک حسن طریقے سے دیں تاکہ ان تک آواز بھی پہنچ جائے اور عوام کو حقائق کا بھی پتہ چل جائے۔ موصوف نے یہ کہا کہ یہ مشی کے جلوس حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکالے جاتے ہیں، اس کی پوری ایک تاریخ ہمارے پاس ہے، اس میں ہمارے پاس ائمہ کے فرامین ہیں، اور کسی بھی ذات کی محبت میں پیدل چلنے سے کوئی بھی مکتب آپ کو روک نہیں سکتا۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں پیدل چلتے ہیں، اور وہ پیدل چلنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ملک طول و عرض میں ہے، نجف سے لے کے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے کروڑوں عاشق حضرت امام حسین کی یاد میں پیدل چلتے ہیں۔ اب موصوف نے یہ اعتراض کیا کہ ہم اسی اگلے سال انہی دنوں میں عظمت صحابہ کے نام پر پیدل چلیں گے، ہم بھی جلوس نکالیں گے۔ تو پورا سال آپ کے پاس ہے، آپ پورا سال جلوس نکالیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں مکتب تشیع کا ایک بالکل حقیر سا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ پورا سال اپنے اکابرین کے نام پہ جلوس نکالیں، آپ تاریخیں نکالیں کتابوں سے، آپ خلفاء کی شہادت کے جلوس نکالیں، آپ محرکات قتل پڑھیں، آپ قاتلوں کی مذمت کریں، آپ ان کے حق میں آواز اٹھائیں، آپ خلفاء کے نام پہ جلوس نکالیں۔ کوئی شیعہ آپ کا رستہ نہیں روکے گا، کوئی شیعہ رستے میں ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوگا، کوئی شیعہ چھت سے آپ کو پتھر نہیں مارا جائے گا، کہیں سے آپ کا رستہ نہیں روکا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو تاریخ تو بتائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ نہیں، ربیع الاول کا جلوس پورے ملک میں 12 ربیع الاول اہل سنت بھائیوں نے میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، شیعہ 17 ربیع الاول کو نکالتے ہیں، لیکن پورے ملک سے ایک سنگل مثال ہمارے سامنے پیش کی جائے کہ کسی ایک شیعہ نے کسی تھانے میں جا کے درخواست دی ہو کہ میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس نہ نکلے، کسی نے رستے میں کوئی ڈنڈا، کوئی پتھر، کوئی گالی گولی نہیں، کیونکہ جلوس کے حق میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ہم ہیں، یہ رسم دنیا کو دینے والے ہم ہیں، مظلوم کے حق میں نکلنے والے ہم ہیں، حق کی حمایت میں جلوس نکالنے کے بانی ہم ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں، یہ روایت ہم نے قائم کی ہے، تو ہم اس روایت کو ختم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا، اہل سنت برادران کے جلوس میں اہل تشیع شامل تھے، ہمارے بچے شامل تھے، ہمارے بزرگ شامل تھے، ہم نے رستے میں سبیلوں کا، کھانے کا، لنگر کے انتظامات اہل تشیع نے کیے۔ آپ نے کہا کہ ہم جلوس نکالیں گے، آپ عظمت صحابہ کے نام پہ جلوس نکالنا سکتے ہیں، تو میں نے تو کہا کہ آپ پورا سال نکالیں، لیکن اگر آپ نے چہلم والے دن ہی کا انتخاب کیا ہے تو پھر چہلم والا دن جو ہے وہ 20 صفر جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے۔ اگر تو آپ حضرت امام حسین کی یاد میں جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو پھر میں یہ گزارش کروں گا اتحاد بین المسلمین کی خاطر کہ پھر آپ نے علیحدہ جلوس کیوں نکالنا ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ ویسے بھی آپ ہمارے دوسرے جلوسوں میں اس لیے نہیں آتے، وہاں ماتم ہے، زنجیر زنی ہے، ذوالجناح ہے، علم ہے، وہ تمام چیزوں سے آپ جو ہے وہ آپ ان کو برحق نہیں سمجھتے، آپ ماتم کو ٹھیک نہیں سمجھتے، آپ زنجیر زنی کو ٹھیک نہیں سمجھتے، آپ علم، تعزیہ اور ذوالجناح کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو مشی کے جلوسوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو نہ ماتم ہے، نہ زنجیر زنی ہے، وہاں نہ ذوالجناح ہے، وہاں تو صرف پیدل چلنا ہے۔ تو آئیں، اگر امام حسین کی یاد میں آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں، اتحاد بین المسلمین کی ایک فضا بھی قائم ہو جائے گی اور دنیا کو پتہ بھی چل جائے گا کہ شیعہ سنی حضرت امام حسین کے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے امام حسین کے نام پہ نہیں نکلنا، لیکن ہم نے کسی اور نام سے، کسی اور عنوان سے نکلنا ہے، تو پھر ایک عنوان بچتا ہے۔ چہلم والے دن جہاں میں 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین اپنے اصحاب، اپنے جانسار، اپنے ساتھیوں اور اپنے اہل بیت کے ساتھ جام شہادت کو نوش کیا، وہاں پر کربلا میں ہزاروں یزیدی بھی واصل جہنم ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 20 صفر کو ان قاتلان امام حسین کا چہلم بھی ہے۔ تو اگر آپ امام حسین کے چہلم پہ نہیں آ رہے تو پھر یقیناً آپ قاتلان امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا جلوس نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، آپ یہ بھی نکالیں تو پتہ چلے کہ آپ کا تعلق کربلا کے کس مکتب کے ساتھ ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ ہم آئیں گے لیکن ہم عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ ہماری عورتیں حیا والی عورتیں ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بازار میں نہیں لے کے آتے۔ یقیناً ہر باعزت اور با حیا عورت حق کے لیے نکلتی ہے، حق کی حمایت کے لیے نکلتی ہے۔ با حیا عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں، وہ با حیا مستورات ہی ہوتی ہیں جو صفا و مروہ میں مردوں کے ساتھ سعی کرتی ہیں، وہ با حیا عورتیں ہی تھیں جنہوں نے بدر اور احد میں
زخمیوں کی مرہم کا بندوبست کیا تھا. وہ باحیا مستورات ہی نہیں، وہ حیا کی بانی اور ملکہ تطہیر ہی کی بیٹی تھی، جو اسلام کی تشہیر اور اسلام کی سربلندی اور بقائے اسلام کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی تھی. لہٰذا باحیا مستورات ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے نکلتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مذمت کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی اسلام آباد کی تقریر میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو عورت حق کے خلاف گھر سے نکلے آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے مذمت کی ہے ہر اس عورت کی جس نے حق کے خلاف گھر سے نکلا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو عورتیں حق کے خلاف گھروں سے نکلتی ہیں اور بازاروں میں آتی ہیں، آپ کا مکتب ان عورتوں کا تحفظ نہیں کرتا. تو پھر آپ کو ایک دفعہ دوبارہ تاریخ کو پڑھنا ہوگا. باقی میری آخری گزارش ملک پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے کہ اسلام آباد میں آپ نے اس عمل کو دیکھ لیا. اب خدارا اس ملک کو دوبارہ اسی فرقہ واریت کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جان بوجھ کے ہمارے ذاکرین کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے جلوسوں پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، ہمارے عزاداروں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ تاکہ ہم رد عمل کے طور پہ بھڑکیں اور اس ملک کی فضا قائم کریں. ہم اس ملک کے بانی ہیں، ہم اس ملک کے بنانے والے ہیں. ہم نے قائد اعظم کو رحمت اللہ کہا تھا، جنہوں نے کافر اعظم کہا تھا. ان کی اولادیں اس ملک کی دشمن ہیں، ہم اس ملک کے دشمن نہیں. خدا میرے ملک کو بد نظروں کی نظر سے بچا کے رکھے. خدا میرے ملک کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے. خدا میرے ملک کی حفاظت فرمائے اور خدا میرے ملک میں ان شر پسندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے. حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد ہیں، حسین ہمیشہ زندہ باد رہیں گے. جلوس حسین اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کل بھی نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہے، اور اگلے سال اربعین حسینی پچھلے سالوں کی نسبت اور طاقت اور قوت کے ساتھ برآمد ہوگا. السلام علیکم، یا علی مدد.